السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میں عموماً جلسوں کے بعد جلسوں کے بارے میں کچھ کہا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے شکر و احسان کا مضمون بیان کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امریکہ اور کینیڈا کے جلسے ایک ہفتے کے وقفے سے گزشتہ 2 ہفتوں میں منعقد ہوئے اور اختتام کو پہنچے۔ مجھے جہاں ان جلسوں میں شمولیت کی وجہ سے متعلقہ جماعت کو براہ راست مخاطب کرنے کی توفیق ملتی ہے، وہاں احباب جماعت سے ملنے کی وجہ سے بہت سی باتوں کا بھی علم ہو جاتا ہے، ان کے مسائل کا علم ہو جاتا ہے، جماعت کی اخلاقی اور دینی حالت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جس سے جماعت کی رہنمائی کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور بلکہ رہنمائی مل جاتی ہے۔ بس اس لحاظ سے میرا امریکہ اور کینیڈا کا دورہ میرے لیے مفید رہا، اور میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس دورے سے جماعت کے احباب و خواتین کو بھی فائدہ ہوا ہو۔ اس کے علاوہ دورے سے غیر جماعت یا غیر مسلم اور بعض معروف ملکی شخصیات سے مل کر بھی جماعتی تعارف کی توفیق ملتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں جگہ یہ موقع ملا، اور دونوں جگہ اس لحاظ سے اچھا کام ہو رہا ہے، اور دونوں جماعتوں نے اپنے بیرونی رابطوں کو وسعت دی ہے۔ بہرحال پہلے تو میں آپ کے سامنے آج اس حوالے سے اس مضمون کو رکھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، جو جلسے کے بعد میں عموماً بیان کرتا ہوں، شکر گزاری کا مضمون ہے، اور اس کے لیے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی
خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ سالانہ جلسے منعقد کریں، اس میں شامل ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی ڈالی اور ہر طرح خیر و برکت کے ساتھ یہ اپنے اختتام کو پہنچے الحمدللہ۔ لیکن جیسا کہ میں امریکہ کے جلسے میں بھی اور کینیڈا کے جلسے میں بھی بیان کرتا رہا ہوں کہ جلسوں کا اصل مقصد اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنا ہے۔ یہ خیر و برکت حقیقت میں اس وقت ہے جو جلسے کے ذریعے سے ملتی ہے جب ہمارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہوں، اور پھر یہ عارضی تبدیلیاں نہ ہوں بلکہ مستقل کوشش اور ہمت کے ساتھ ان تبدیلیوں کو زندگیوں کا حصہ بنایا جائے۔ بار بار میں یہ چیز دہراتا رہتا ہوں، اور یہ چیزیں پھر خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے مضمون کو بھی کھولتی ہیں۔ اور جب یہ شکر گزاری کا مضمون واضح ہوتا ہے تو پھر ایک مومن اللہ تعالیٰ کے مزید فضلوں کا وارث بنتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح ایک فضل کے بعد دوسرا فضل انسان پر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سچے وعدوں والا ہے وہ اپنے شکر گزار بندوں سے یہ وعدہ فرماتا ہے، اور یہ اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار بنے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور احسانات کو ان لوگوں کے لیے مزید بڑھا دیتا ہے جو اس کے شکر گزار ہیں، اور ایک احمدی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس نے نیکیوں کے بجا لانے اور پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ بس ہر احمدی کو شکر گزاری کے اس مضمون کو سمجھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حاصل کرنے والا بنے، نہ کہ ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بنتے ہیں۔ ان ملکوں میں آ کر دنیاوی لحاظ سے بھی خدا تعالیٰ نے بے انتہا فضل آپ پر فرمایا ہے، اور بعض پر یہ فضل بہت زیادہ ہوا ہے۔ اکثریت کے حالات بھی ان کے پہلے حالات سے بہتر ہوئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے جلسے میں بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں لانے کے سامان بہت سوں کے لیے کیے ہیں اس کے نتیجے میں دنیاوی حالات آپ کے بہتر ہوئے ہیں۔ یہ بھی احمدیت کی برکت ہے۔ وہ لوگ یقیناً ناشکرے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں گرے ہوئے ہیں جو یہاں آئے، احمدیت کی بنیاد پر یہاں پاؤں ٹکائے، اسائلم لیا، اور جب حالات بہتر ہوئے تو جماعت پر اعتراض شروع کر دیے، جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔ بہرحال جماعت کو تو ایسے لوگوں کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو محاورہ ہے کہ خاص کم جہاں پاک، یہ ایسے لوگوں کو بھی صادق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو علیحدہ کر کے جماعت پر یہ بھی ایک احسان کیا ہے، لیکن ہر احمدی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی
شکر گزاری بھی تبھی ہوگی جب وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ کی اس بات کو سامنے رکھے کہ اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنے مقصد پیدائش کو پہچانو، اور اپنے اندر اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک احمدی پاک تبدیلیاں پیدا کرے، اپنے آپ کو اس اسوے کے مطابق چلانے کی کوشش کرے جو ہمارے سامنے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دن بھر کے فضلوں کو یاد کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور فرماتے کہ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھ پر فضل و احسان کیا، مجھے عطا فرمایا اور مجھے بہت دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہی حمد و ثنا ہے، اور پھر عبادتوں کا یہ حال آپ کا تھا کہ عبادت کرتے کرتے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور یہ عرض کرنے پر کہ یا رسول اللہ اتنی مشقت کیوں آپ اٹھاتے ہیں؟ فرماتے کیا میں خدا تعالیٰ کا عبد شکور نہ بنوں؟ بس اس عبد شکور کے ماننے والوں کا اور اس کی امت کا بھی فرض ہے کہ اپنی استعدادوں کے مطابق اس اسوے کی پیروی کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پیار سے حصہ پانے والے بنیں، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو مخاطب کر کے کہ آپ اعلان فرما دیں کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میری پیروی کرو، میرے اسوہ حسنہ میرا اسوہ حسنہ اپنانے کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بنو گے، اس کا پیار حاصل کرنے والے بنو گے، اور اللہ تعالیٰ کا پیار پھر اور نعمتوں اور فضلوں سے حصہ دلواتا ہے، حصہ پانے والا بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعمتوں کے ملنے پر ہی شکر گزاری نہیں فرماتے تھے، بلکہ کسی مشکل سے بچنے پر بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آپ کی سیرت میں شکر گزاری کی انتہا نظر آتی روزمرہ کے کاموں میں، اور اس کے علاوہ بھی شکر گزاری ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تھی۔ بس یہ وہ حقیقی شکر گزاری ہے جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس شکر گزاری اور ایسی شکر گزاری یہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ مزید فضل فرماتا ہے، اپنے انعامات اور احسانات کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ بس یہ شکر گزاری انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری شکر گزاری کی ضرورت نہیں، وہ ہماری شکر گزاری کا حاجت مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ وَمَن کفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حمید، اور جو بھی شکر کرتا ہے اس کے شکر کا فائدہ اسی کو جان کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سب قسم کے شکروں سے بے نیاز ہے۔ بس ایک احمدی اس قسم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ شکر گزاری کے بھی کئی طریقے ہیں، ان طریقوں کو ہمیشہ روزانہ اپنی زندگی میں تلاش کرتا رہے۔ شکر گزاری کے جو طریق ہیں جب وہ تلاش کرتا ہے شکر گزاری کے طریقوں کو، تو پھر اس کو ایک احمدی جو ہے، حقیقی مومن جو ہے، وہ دل میں بھی شکر گزاری کرتا ہے، پھر شکر گزاری زبان سے شکریہ ادا کر کے بھی کی جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے جب انسان، یا کسی بھی دوسرے کی شکر گزاری بھی کرتا ہے تو زبان سے شکر گزاری ہے، اور پھر اپنے عمل اور حرکت و سکون سے بھی شکر گزاری کی جاتی ہے۔ گویا انسان کے تمام اعضاء، جب انسان شکر گزاری کرنا چاہے تو اس کے تمام اعضاء جو ہیں انسان کے، وہ بھی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں، یا انسان کے تمام جسم پر اس شکر گزاری کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بندوں کا شکر کرتا ہے، یہاں شکر گزاری کا جو استعمال ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری انسان پر انعامات اور احسانات ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جب انسان کرتا ہے تو ان باتوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے کہ انتہائی عاجزی جھکاتے ہوئے، عاجزی دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا جائے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کے پیار کا اظہار، اللہ تعالیٰ سے پیار کا اظہار کرنا اور اس کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کو علم میں لانا، ہر فضل جو انسان پر ہوتا ہے اس کو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ جانے، یہ علم ہونا چاہیے کہ ہر نعمت جو مجھے ملی ہے وہ اللہ کے فضلوں کی وجہ سے ملی ہے، یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، یہ بھی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اس کے انعامات اور احسانات کا منہ سے اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی حمد سے، اس کے ذکر سے تر رکھنا۔ پھر یہ بھی کہ اس کی مہیا کردہ نعمتوں کو اس رنگ میں استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے والی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ان باتوں کے کرنے کے نتیجے میں پھر ایک شکر گزاری جو ہے وہ حقیقی رنگ میں شکر گزاری بنتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے ایسے شکر گزار بندوں کو مزید انعامات اور احسانات سے نوازتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس طرح شکر گزار ہوگے تو لازیدنکم، تمہیں میں اور دوں گا، اس کو حاصل کرنے والے بنو گے۔ بس جب لوگ مجھے لکھتے ہیں اور ملاقاتوں میں بتاتے ہیں کہ جلسہ کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا، بڑا لطف آیا، تو یہ لطف اور فائدہ تبھی فائدہ مند ہے جب اس کے نتیجے میں ہر احمدی پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا اور اس کی عبادت کرنے والا بنتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں اور انعاموں کی ایک فہرست بنائے اور اپنے سامنے رکھے، جن نیکیوں کے کرنے کی توفیق ملتی ہے، پکا ارادہ کرے کہ اب ان پر میں نے قائم رہنا ہے، برائیوں کی فہرست بنا کر پھر ان سے بچنے کی کوشش کرے، اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کے ساتھ یہ کوشش ہونی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں اور انعاموں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد سے اپنی زبان کو
تر کرتا چلا جائے اور ہمیشہ اس بات پر قائم رہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور انعاموں کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس ملک میں آ کر بہتر حالات کر دیے ہیں، مالی کشائش دے دی ہے، تو اس مالی کشائش کو بجائے غلط کاموں میں استعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امریکہ میں تو ایسے لوگ بہت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مالی کشائش سے نوازا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو انتہائی فراخ دلی سے جماعتی منصوبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے۔ انہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کو یاد رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ صرف مالی قربانی کو ہی اپنی شکر گزاری کی انتہا نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بننے کی بھی بے انتہا کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقی شکر گزاری اور عبد رحمان بننے کے لیے عبادت گزار ہونا بھی ضروری ہے۔ کینیڈا میں اس حد تک مالی کشائش رکھنے والے لوگ کم ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ مالی کشائش میں اس حد تک نہیں پہنچے ہوئے جتنے امریکہ میں ہیں، یا کم از کم میرے علم میں نہیں۔ لیکن یہاں مجموعی طور پر مالی قربانیوں کا معیار اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی بلند ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بعض اور عملی کمزوریاں اور عبادتوں میں کمزوریاں بھی کافی ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا حقیقی شکر گزار بننا ہے تو ان کمزوریوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ بس چاہے امریکہ کے رہنے والے احمدی ہیں یا کینیڈا کے رہنے والے احمدی ہیں یا دنیا میں کہیں بھی رہنے والے احمدی ہیں، ان کی حقیقی شکر گزاری تبھی ہوگی جب مکمل طور پر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مرد ہوں یا عورتیں، جب تک قرآن کریم کی حکومت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے عہد بیعت کی شرائط پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حقیقی شکر گزار نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاری کے یہ معیار حاصل کرنے کی ہر احمدی کو توفیق عطا فرمائے۔ بس اپنے جائزے لیں، اپنے ماحول پر نظر ڈالیں، اپنے گھر پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ یہ شکر گزاری کس حد تک آپ کے ماحول میں، آپ کے گھر میں، آپ کے اندر قائم ہے۔ اگر خاوند بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا تو بے شک وہ دوسری نیکیاں کر بھی رہا ہے، وہ حقیقی شکر گزار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیوی دی، بچے دیے ہیں، ان کا حق ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، ایسی ذمہ داری ہے جو خدا تعالیٰ نے اس پر ڈال دی ہے۔ یہ کوئی دنیاوی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر بیویاں اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کر رہی تو وہ بھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی نفی کر رہی ہیں یا نعمتوں کی نفی کر رہی ہیں، اور یہ نفی انہیں پھر شکر گزاروں کی فہرست سے نکال رہی ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، ہر فرد اور ہر گھر کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ بس جس دن ہم نے ہر سطح پر اپنے قول و فعل کو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا، اس دن
حقیقی شکر گزاری کی حقیقی صورت پیدا ہو جائے گی، اور پھر خدا تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا ہر انسان پر، دینی طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی۔ صرف دنیاوی کشائش کو کافی نہ سمجھیں، لیکن احمدی کا فرض ہے کہ اس کو روحانیت میں بھی ترقی کرنی چاہیے۔ میں شکر گزاری کے اس مضمون کا جس کا مجھ سے تعلق ہے اس کا بھی اظہار کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی جماعت عطا فرمائی ہے جس کا خلافت سے انتہائی وفا کا تعلق ہے۔ اخلاص و وفا کے جس تعلق کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست فیض پانے والے لوگ جو تھے انہوں نے شروع کیا تھا، جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ افراد جماعت کے اخلاص و وفا کو دیکھ کر ہمیں حیرت ہوتی۔ یہ الفاظ میرے ہیں، کم و بیش انہی الفاظ میں آپ نے فرمایا تھا۔ بس یہ حیرت انگیز اخلاص و وفا کا سلسلہ جو تقریباً 125 سال پر پھیلا ہوا ہے، آج بھی اپنی خوبصورتی دکھا رہا ہے۔ بس اس اخلاص و وفا کو کبھی مرنے نہ دیں، اپنی نسلوں میں بھی جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اخلاص و وفا جہاں مجھے خدا تعالیٰ کا شکر گزار بناتے ہوئے اس کی حمد کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور آئندہ آنے والے خلفاء کو بھی انشاءاللہ دلاتا رہے گا، وہاں افراد جماعت کو بھی شکر گزاری کی طرف متوجہ کرنے والا ہونا چاہیے، تاکہ خلافت سے تعلق کا مضبوط اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والا رشتہ نسل بعد نسل قائم ہوتا چلا جائے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے جماعت کے اخلاص و وفا کو قائم رکھا ہوا ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں یہ تعلق ہر احمدی میں نظر آتا ہے۔ اس کے نظارے اس دورے میں نے امریکہ میں بھی دیکھے اور یہاں بھی دیکھ رہا ہوں، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی۔ امریکہ کو دنیا سمجھتی ہے کہ وہاں صرف مادی سوچ رکھنے والے لوگ رہتے ہیں اور دین سے اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن جس اخلاص و وفا کے ساتھ وہاں کے احمدیوں نے میرے 2 ہفتے قیام کے دوران جہاں بھی میں ہوتا تھا وہاں پہنچ کر اخلاص و وفا کا اظہار کیا، نوجوان ڈیوٹی دینے والوں نے 2 ہفتے مستقل میرے ساتھ رہ کر اور سفر میں بھی ساتھ رہ کر اپنے کاروباروں اور نوکریوں کو بھی بعض انہوں نے داؤ پر لگا دیا یا بالکل پرواہ نہیں کی۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری نوکری نئی شروع ہوئی تھی اور جلسے کے لیے اور آپ سے ملاقات کے لیے رخصت نہیں مل رہی تھی، تو ہم چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے اموال و نفوس اخلاص میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ بس یہ اخلاص و وفا اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف لے جاتا ہے، اور ساتھ ہی میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑے اخلاص و وفا کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں جلسے کے دوران مختلف شعبہ جات میں دی ہیں، اور تمام جلسے میں شامل ہونے والوں کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا سلوک فرمائے کہ بجائے کسی قسم کی بے چینی پیدا ہونے کے ان کو ایسا سکون ملے، ان پر ایسا فضل نازل ہو کہ انہیں پہلے سے بڑھ کر
خدمت دین کی توفیق ملے اور اس کی طرف توجہ پیدا ہو۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں گیا ہوں اور بڑے یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام جگہوں پر پرانے مقامی امریکنوں نے بھی اخلاص و وفا دکھایا، اور نئے آنے والوں نے جو باہر سے آ کر آباد ہوئے ہیں انہوں نے بھی۔ لیکن ان تمام لوگوں کو میں پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں جو میں نے شروع میں کی تھی، کہ آپ کی شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنا تب صحیح ہوگا، آپ کے اخلاص و وفا کا اظہار تب حقیقی ہوگا جب اس اظہار کو خدا تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت کے اعلیٰ معیار قائم کرنے میں ڈھال لیں۔ بس میں نے جو اپنی شکر گزاری کا مضمون شروع کیا تھا اس کی انتہا یہی ہے کہ خلیفہ وقت اور افراد جماعت اللہ تعالیٰ کے حقیقی عابد بن کر اس کی شکر گزاری کا حق ادا کریں۔ امریکہ میں اس مرتبہ مجھے خاص طور پر نوجوانوں میں جماعت کو مختلف طبقات میں متعارف کروانے اور اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کی طرف بھی توجہ نظر آئی ہے، اور اچھے تعلقات بنائے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تعلقات اس مقصد کے لیے نہ بنائے جائیں کہ ہم نے کوئی دنیاوی مفاد ان تعلقات سے حاصل کرنا ہے، بلکہ اس لیے ہوں کہ ہم تمام دنیا کو اسلام کی خوبصورت تعلیم سے تمام دنیا کو اسلام کی خوبصورت تعلیم سے روشناس کروانا ہے، اور دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہاں میرے سے پریس میں بھی گفتگو ہوئی، CNN کے نمائندے نے سوال کیا تھا کہ امریکہ میں اسلام کے پھیلنے کے کیا امکانات ہیں۔ اس میں نے یہی کہا تھا کہ حقیقی اسلام جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے، اور اس کے نہ صرف امریکہ میں بلکہ تمام دنیا میں پھیلنے کے امکانات ہیں، کیونکہ یہ شدت پسندی سے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے سے پھیلنا ہے، اسلام کی خوبصورت تعلیم کو بتانے سے پھیلنا ہے۔ بس ہمارے نوجوانوں کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، جو خلافت کے ساتھ اخلاص و وفا کا تعلق رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مقاصد دنیاوی نہیں، بلکہ ہر تعلق جو دنیاوی ہے اور ہر بات جو ہم کرتے ہیں اس کا راستہ اسلام کی فتح کی طرف لے جانے کی سوچ رکھنے والا ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا جب اصل وفا اپنے پیدا کرنے والے واحد و یگانہ خدا سے ہم کریں گے۔ اور اس میں عموماً ہر جگہ چاہے دنیاوی لیڈر ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کو یہی بات کرتا ہوں کہ ہمارا اصل مقصد تو یہی ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر امریکہ کا دورہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نیک نتائج بعد میں پیدا فرماتا رہے۔ بعض جگہ نئی مساجد اور نئے سینٹر جو خریدے گئے ہیں ان کا بھی افتتاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امریکہ کی جماعت کو بھی مسجدوں کی تعمیر کی طرف کافی توجہ پیدا ہوئی ہے۔ اس کو جاری رکھنا چاہیے ان کو۔ دوسری بات یہ کہ ترقی کرنے والی قومیں صرف یہی نہیں دیکھتی کہ ہم نے یہ کر لیا، بلکہ جو کمیاں رہ جائیں ان پر بھی نظر رکھتے ہیں، اور جو نقائص ہیں ان پر نظر رکھنا ضروری ہے، تبھی صحیح راستوں کا تعین ہوتا ہے، تبھی صحیح رہنمائی ملتی ہے۔
اور جلسے کے دنوں میں خاص طور پر کہ امریکہ ہے یا کینیڈا ہے، ہر جگہ جو جو کمیاں اور کمزوریاں رہ جائیں ایک لال کتاب ہونی چاہیے، جہاں جن کے پاس نہیں ہے وہ رکھیں، جس میں ان کمیوں کا ذکر ہو۔ مثلا امریکہ میں عرصے سے دنیا کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ بعض سیاسی، جنگی اور معاشی حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا انتظام رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے جس کو میں پریشانی سے بچنے کے لیے بعض انتظامات ہونے چاہیے، گھروں میں بھی اور جماعتی سطح پر بھی۔ پھر امریکہ میں تو اکثر قدرتی آفات اور طوفان اور ہریکین وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں، تو وہاں تو ہر لحاظ سے جہاں جہاں بھی مسجدیں بن رہی ہیں، سینٹرز ہیں، وہاں کا ایسے انتظام ہونے چاہیے جہاں پانی اور بجلی کا انتظام باقاعدہ رہے، کیونکہ اس کے بغیر آج کل گزارا نہیں ہو رہا۔ اب گزشتہ دنوں جب میں وہاں تھا، ہم جلسے پر ہیرسبرگ گئے ہوئے تھے، پیچھے سے طوفان آیا اور بیت الرحمن کی مسجد کی مشن ہاؤس کی اس علاقے کی تمام بجلی بند ہو گئی، پانی بند ہو گیا، اور کوئی انتظام نہیں تھا بجلی پانی کا، حالانکہ جماعتی سطح پر جنریٹر ایسی جگہوں پر ہونے چاہیے جو فوری طور پر جماعتی عمارات کو روشن کر سکیں اور پانی وغیرہ کی کمی پوری کر سکیں۔ شاید یہ الہی تقدیر بھی ہو سکتا ہے، بعضوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کیونکہ پہلے وارننگ آ جایا کرتی اور یہ سب کچھ بغیر وارننگ کے ہوا۔ کہیں کہیں کسی جگہ کوئی شرارت کا امکان ہو سکتا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ٹال دیا، لیکن بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھا۔ لیکن ہمیں بہرحال اپنے انتظامات مکمل رکھنے چاہیے کچھ حد تک ہر جگہ دنیا میں۔ اب کینیڈا کی طرف آتا ہوں، شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ خطبہ کینیڈا میں دیا جا رہا ہے اور باتیں امریکہ کی ہو رہی ہیں۔ ساری تعریفیں یا نقائص امریکہ کے بیان ہو گئے، آپ کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو مشترک باتیں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تمام جماعت کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے اور اس سے تعلق جوڑے، بلکہ نہ صرف کینیڈا یا امریکہ کا، دنیا کی ہر احمدی کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے، جس کے لیے بار بار میں کہتا رہتا ہوں۔ دوسرے، جیسا کہ میں نے کہا، یہ اخلاص و وفا کے نظارے کینیڈا میں بھی نظر آتے ہیں اور آ رہے ہیں، ابھی تو میں یہیں ہوں۔ جس دن میں یہاں پہنچا تھا اس دن پاکستان سے آئی ہوئی اور ایک عزیزہ جو امریکہ سے بھی ہو کر آئی تھیں، ان کو کسی کا فون آیا امریکہ سے کہ کیسا استقبال ہوا۔ امریکہ کو بڑا اچھا تھا کہ یہاں، تو انہوں نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ کینیڈا والوں نے تو امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال یہ چھوڑنا ہی تھا، آپ کی تعداد زیادہ ہے، آپ کا یہاں ماحول ایک ایسا ہے پیس ولیج میں جہاں اکثریت احمدی گھرانوں کی ہے، مسجد ساتھ ہے، لیکن اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ظاہری استقبال کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے مضمون کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مہیا کی ہے جس میں آپ اکٹھے رہتے ہیں، مسجد بھی ساتھ ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ اس مسجد کو آباد کریں، تبھی اس کی خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار ہوگا۔ بوڑھے تو یہاں آ ہی جاتے ہیں، اور اکثر بوڑھے ریٹائر ہیں، کوئی کام نہیں، تو وہ شاید 5 وقت نمازوں پہ آ جاتے ہوں۔ اصل مقصد تب پورا ہوگا جب بچے اور نوجوان عبادت کے حقیقی مقصد کو سمجھتے ہوئے یہاں آئیں گے، مسجد کو آباد کریں گے، جماعتی روایات کو قائم کریں گے، لڑکیاں اور عورتیں بھی اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے تقدس کی اور اپنی حیا کی اور اپنے اقدار کی حفاظت کریں گے۔ نوجوان لڑکے بھی اپنے قدروں کو پہچاننے والے ہوں گے، اس ماحول میں ڈوب جانے والے نہیں ہوں گے۔
اور تبھی جب یہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حقیقی شکر گزار بن سکیں گے، ورنہ صرف نعرے لگا دینے سے یا سڑکوں پہ استقبال کرنے سے ایک حد تک تو اخلاص و وفا کا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں کے مقامی لوگ، میئر ہیں بھی ملے مجھے اور دوسرے سیاستدان بھی ملے، ہماری جماعت سے عموماً بہت متاثر ہیں، اور کئی مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی جماعت پر فخر ہونا چاہیے کہ کیسے کیسے لوگ تمہاری جماعت میں شامل ہیں، بڑے قانون کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ لوگ تو دنیاوی نظر سے دیکھتے ہیں اور انہیں اچھا معیار نظر آتا ہے، لیکن ہم نے اس نظر سے دیکھنا ہے جو قرآن کریم ہمیں دکھاتا ہے، جو اس زمانے میں قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کھول کر بیان فرمایا ہے۔ ہماری اعلیٰ اخلاقی قدروں اور دین پر قائم ہونے کے معیار دنیا داروں کے بنائے ہوئے معیار نہیں ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور اس کا شکر گزار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں قرآنی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بس آپ زمین کی طرف اور زمینی لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ آسمان کی طرف اور زمین و آسمان کے مالک کی طرف دیکھیں، اور جب یہ ہوگا تب ہی ہم حقیقی شکر گزار بن سکیں گے، تب ہی آپ کے استقبال اور نعرے اور ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے دورے کے مثبت نتائج بھی یہاں نکلے ہیں، امریکہ میں بھی اور یہاں بھی، اور نکل رہے ہیں۔ بعض بچیوں نے امریکہ میں مجھے لکھا جو وہیں پیدا ہوئیں اور پلی پڑھی ہیں، اور یہاں کی بچیوں نے بھی لکھا، اور خطوط اب بھی آ رہے ہیں کہ آپ کی باتیں سن کر ہمیں عورت کے تقدس کا، لڑکی کے تقدس کا، اس کی حیا کا احساس ہوا ہے۔ اب ہمیں اپنی اہمیت پتہ لگی ہے، پردے کی اہمیت پتہ لگی ہے، ایک احمدی لڑکی کے مقام کا پتہ لگا ہے۔ اسی طرح نوجوانوں نے یہ بھی لکھا کہ نماز کی اہمیت کا پتہ چلا ہے۔ بعض لڑکیوں نے لکھا کہ ہم سمجھتی تھیں کہ برقع اور حجاب کی ہمت ہمیں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی اس ماحول میں رہتے ہوئے، لیکن آپ کے سامنے حجاب اور برقع اور کوٹ پہن کے جب آئی ہیں اور باتیں سننے کے بعد ہم اب عہد کرتی ہیں کہ کبھی اپنے برقعے نہیں اتاریں گی۔ بس یہ سوچ ہے، اللہ تعالیٰ اس سوچ کو عملی رنگ میں ہمیشہ قائم رکھے، اور اپنے تقدس کی حفاظت کرنے والی ہوں، جیسا کہ انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اپنے تقدس کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح نمازوں کی طرف توجہ کا بعض نے ملاقات میں وعدہ کیا کہ آئندہ ہمارے سے کوئی شکایت نہیں پہنچے گی، خطوط میں بھی لکھ کے دیا۔ یہ بات مجھے خدا تعالیٰ کی حمد اور شکر کی طرف لے جاتی ہے کہ وہی ہے جو دلوں پر قبضہ رکھتا ہے، وہی ہے جو دلوں کو پھیرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی ہے جو زبان میں اثر قائم کرتا ہے۔ اس نے کس طرح ان بچیوں اور افراد کو خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف مائل کیا ہے، اور ایک عزم کے ساتھ وہ معاشرے میں اپنے مقام کی پہچان کروانے کے لیے اب کھڑی ہو گئی ہیں۔ حالانکہ یہی چند دن پہلے
جھجکنے والی اور شرمانے والی تھی، بعض اسکولوں میں پریشان ہو جاتی تھی۔ بس جن میں یہ تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں انہیں بھی شکر گزاری کا اظہار اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عہد کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ اب اپنی اس پاک تبدیلی کو قائم رکھیں گی اور اس کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کے آگے جھکیں گے تاکہ ہمیشہ یہ خصوصیت جو ان میں پیدا ہوئی ہے وہ قائم رہے۔ اسی طرح جن مردوں اور نوجوانوں میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے وہ بھی اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کہ یہ پاک تبدیلی ہمیشہ اپنے اندر قائم رکھنی ہے۔ پہلے ہی میں نے مختصراً خامدوں کو بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے اور بیویوں کو خامدوں کے حقوق کی طرف۔ اس کے لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپس میں اعتماد کی فضا گھروں میں پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل گھروں میں جو بدمزگیاں پیدا ہو رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، وہ اعتماد کی فضا میں کمی ہے۔ اور سچائی سے کام نہ لینا ہے، بس سچائی سے کام لیتے ہوئے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اگر نوجوانوں میں جو رشتے آج کل نئے ہو رہے ہیں ماں باپ کے کہنے پر شادی کرتے ہیں تو پھر وفا سے نبھائیں، اور اگر کہیں اور دلچسپی ہے تو نہ لڑکا لڑکی کی زندگی برباد کرے اور نہ لڑکی لڑکے کی زندگی برباد کرے۔ کھل کر اپنے والدین کو بتا دیں شادی سے پہلے کہ ہم شادی یہاں نہیں کرنا چاہتے، کہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام میں شادی کی بنیاد پاکیزگی پر ہے، دنیاوی باتوں پر نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 خصوصیات بتائیں ایک مرد کو شادی کرنے کے لیے بیوی سے، لڑکی سے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت آپ نے یہی دی کہ اس کا دین دیکھو، خوبصورتی نہ دیکھو، دولت نہ دیکھو، خاندان نہ دیکھو، دین دیکھو۔ بس جب لڑکے دین دیکھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ دیندار لڑکی ہو تو لڑکوں کو خود بھی دیندار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا میں ذکر مختلف خطبات نکاح میں بھی کرتا رہتا ہوں۔ اگر لڑکے دیندار ہوں گے، لڑکیاں دیندار ہوں گی تو تبھی ہم اس حقیقی خوشی اور شکر گزاری کو حاصل کرنے والے بنیں گے جو جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری بنیاد پاکیزگی پر ہے، دنیاوی چیزوں پر، دنیاوی باتوں پر نہیں۔ یہاں کے آزاد ماحول کا اثر لے کر اپنی زندگیوں کو بے چین نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بڑے خوش ہیں، یہ عارضی زندگی چند سالوں کے لیے تو خوش رہتے ہیں، اس کے بعد ان میں بھی بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بس آخری نتیجہ بے چینی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے شروع ہی سے اپنی سوچوں کو پاک اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلانے والا بنائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے خاندانوں میں، گھروں میں بہتری آئی ہے۔ بس اس فضل کو بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے، دنیا میں اور اس کی چکا چوند میں نہ پڑ جائیں، بلکہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل آپ پر فرمایا ہے۔ اپنی بنیاد کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی اصل کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے ماضی کو ہمیشہ نظر رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل فرمائے ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور یہ فضل پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنانے والے ہونے چاہیے۔ ایک حقیقی مومن وہی ہے جو ان باتوں کو یاد رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا شکر گزار بنتا ہے۔ اسی طرح اب اگر شکر گزاری کے مضمون پر عمل شروع کیا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ بھائیوں دوستوں قرابت داروں میں جو رنجشیں ہیں ان کو بھی دور کریں،
کہ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو یہ رنجشیں دور کرنا اور صلح کی طرف قدم بڑھانا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والی ہے، انسان کو عبد شکور بنانے والی ہے۔ بس یہ باتیں ہمیشہ ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے۔ اس ماحول میں جب میں یہاں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو بڑی تعداد میں بچے سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور سلام سلام کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، نعرہ تکبیر بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ماحول جو سلام اور سلامتی پھیلانے کا ہے، تو یہ جنت کے ماحول کی طرف اشارہ ہے۔ بس اس کو صرف ظاہری سلام تک نہ رکھیں، بلکہ حقیقی اور گہری سلامتی کا ذریعہ بنائیں اس کو، تاکہ یہ دنیا بھی جنت بنے اور آئندہ کی جنتوں کے بھی سامان پیدا ہو۔ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں بچے، اخلاص و وفا کے مختلف اظہار ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچوں میں عموماً یہ جوش زیادہ نظر آتا ہے۔ بس اس جوش و خروش کو قائم رکھنے کے لیے بڑے کوشش کریں، اور کوشش یہی ہے کہ انہیں خود بھی اور بچوں کو بھی اس حقیقی روح کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کو بھی بتائیں کہ اس کی حقیقی روح کیا ہے، سلام کی اور نعروں کی۔ اور روح اور حقیقت اس وقت واضح ہوگی جب بڑوں کے عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے اور اپنے بھائیوں بہنوں کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا کرنے والے ہوں گے۔ بس اس ذمہ داری کو سب کو سمجھنا چاہیے۔ انتظامیہ کو بھی انتظامی لحاظ سے میں توجہ دلانی چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے بھی ہے، کینیڈا کے لیے، کہ اپنی کمیوں اور کمزوریوں پر غور کر کے ایک فہرست بنائیں اور اسے لال کتاب میں درج کریں، اور اگلے سال کا پروگرام بناتے ہوئے ان باتوں کو مد نظر رکھیں۔ اس مرتبہ مثلاً بہت سے خطوط مجھے اور بھی مختلف شکایتوں کے آ رہے ہیں کہ فلاں جگہ یہ کمی تھی، عورتوں میں کھانے میں یہ کمی تھی، طریقے میں کمی تھی، ایٹیکیٹس میں کمی تھی، یا اور کمزوریاں۔ لیکن جو ایک بہت سی چیز جس نے جلسے کے پروگراموں کو بھی خراب کیا بعض جگہ، اس مرتبہ آواز کا تقریباً تینوں دن کہیں نہ کہیں مسئلہ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے عرصہ سے اس جگہ پہ جلسے جو آپ لوگ منعقد کر رہے ہیں، پھر کیوں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ صرف آرام سے یہ کہہ دینا بولے منہ سے کہ غلطی ہو گئی اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات تلاش کریں تاکہ آئندہ یہ غلطیاں نہ ہوں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انتظامیہ کے بعض عہدیداروں کا آپس میں تعاون نہیں ہے اور کوارڈینیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سب صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اگر یہی صورتحال رہے کہ تعاون نہ ہو تو پھر کاموں میں کبھی برکت نہیں پڑتی۔ جماعت کے افراد کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں، لیکن عہدیداروں کو بھی اپنی طرف نظر رکھنی ہوگی اور دیکھیں کہ کس نیت سے وہ کام کر رہے ہیں۔ بس امیر صاحب بھی اس بات میں نظر رکھیں، گہرائی میں جا کے نظر رکھنی چاہیے، اور بلا وجہ ہر ایک پر غیر ضروری اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس دن عورتوں کے جلسے میں ذکر کیا کہ بہتر ہے کہ یہاں جلسہ نہ کیا جائے، وہ اگلا فکرہ میں نے نہیں کہا تھا، کہ میں سوچ بلکہ یہ رہا تھا کہ یہاں اگر انتظامیہ نہیں سنبھال سکتی تو جس سال میں نے آنا ہو تو نارتھ امریکہ، کینیڈا امریکہ کا جو جلسہ ہے تو وہ امریکہ میں کر لیا جائے۔ آپ لوگوں کے خرچ بھی بچ جائیں گے، مسائل بھی کم ہو جائیں گے، دونوں ملکوں کو اپنی اصلاح کی بھی توجہ پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال
جب میں کینیڈا کے افراد جماعت کے اخلاص کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ عہدیداروں کو ایک موقع دے دینا چاہیے اور کہ اپنی اصلاح کر لیں. وہ عہدیدار جن کے ذہنوں میں صرف دنیا سمائی ہوئی ہے وہ خاص طور پر اپنی اصلاح کریں, اپنے خود جائزے لیں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر چاہتے ہیں کہ ان کو خدمت کا موقع ملتا رہے. مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی, دونوں جگہ یہ صورتحال ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیک نیت ہی ہے جو کاموں میں برکت ڈالے گی. خود غرضیاں اور خود پسندیاں اگلی نسلوں کو بھی خراب کریں گی اور آپ کو بھی ناشکر گزار بنائیں گی, اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے انعاموں اور احسانوں کا وارث ہونے کے بجائے خدا نہ کرے کبھی اس کی سزا کے باعث بن جائیں آپ. لیکن نئی نسل سے میں کہتا ہوں کہ وہ بڑوں کی اچھائیاں تو دیکھیں, ان کی برائیاں نہ دیکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ جو کر رہے ہیں وہ ہر چیز اچھی کر رہے ہیں. بس اچھائیوں کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے اور اسی طرف نظر رکھنی چاہیے, نوجوان خاص طور پہ. تعلقات اور رابطوں میں کینیڈا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے بہتری نظر آئی, یا وہی جو تعلقات تھے ان کو قائم رکھا ہے انہوں نے جو پہلے سے بنے ہوئے تھے اور چل رہے آ رہے ہیں, بلکہ بڑے ہیں. اور زیادہ سلجھے ہوئے لوگوں سے میری ملاقات بھی اس دفعہ کروائی گئی یہاں. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے بھی مثبت نتائج نکلیں. اور جیسا کہ میں نے کہا, امریکہ میں بھی نوجوانوں کی محنت کی وجہ سے یہ رابطے ہوئے ہیں, اور یہاں بھی. اور امریکہ میں تو خاص طور پر نوجوانوں نے کافی کام کیا ہے. تو ان تعلقات کو اور اپنے ہر عمل کو, ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح استعمال کرے اور انجام دے جس کے نتیجے میں احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانے کے راستے کھلیں. اور یہی ہمارا مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے, اور تبھی شکر گزاری کے جذبات کا اظہار بھی خدا تعالیٰ کے حضور عملی رنگ میں ہوگا. ایک عارضی اظہار ہے اخلاص و محبت کا جو آپ لوگ کر رہے ہیں, جیسے کہ گھروں کے چراغاں ہیں, سڑکوں کی رونقیں ہیں, ڈیوٹیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. لیکن مستقل اظہار یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے اس پر عمل کریں. یہ سوال نہ اٹھائیں کہ ان مغربی ممالک میں یہ مشکل ہے اور وہ مشکل ہے. اگر پکا ارادہ ہے تو کوئی مشکل سامنے نہیں آتی, اور ترقی کرنے والوں کی قوموں کی, انقلاب لانے والے قومیں مشکلات کو نہیں دیکھا کرتی, بلکہ اپنے منصوبوں کو اور اپنے پروگراموں کو دیکھا کرتی ہیں. صرف سوچ بدلنے کی بات ہے, اور یہی چیز ہے جو ہمیں دنیا میں انقلاب لانے کا باعث بنائے گی. اللہ کرے کہ آپ سب اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ افراد جماعت کا جو مجھ پر حق ہے میں اس کو عطا کرتا چلا جاؤں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله
أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله